بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سورہ یونس آیت نمبر 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج یہ ہے کہ جب اس کو کوئی ضرر رساں چیز پہنچتی ہے، اس کے بدن کے اوپر کوئی مصیبت طاری ہوتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے. لیٹتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. البتہ یہ ضر انسان کے لیے اس دنیا میں ضروری ہے. انسان کی زندگی موت تک اسی طرح سے بسر ہوتی ہے کہ اگر ایک دن اس کی بھلائی میں ہے، ایک دن اس کے مطابق ہے، تو دوسرا دن اس کے مخالف ہوگا. ایک دن اگر اللہ نے نعمتیں دے کے آزمایا ہے تو پھر آگے کے دن نعمتیں چھین کے آزمائے گا، نعمتیں سلب کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. لہذا یہ ضرور انسان کے لیے اس طور پہ ضروری ہے. آزمائش کا فلسفہ انشاءاللہ آگے آیات میں مزید آئے گا کہ اس کا خلاصہ بیان کیا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرار دی ہے تاکہ اس دنیا کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا اور انسان کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا، یہ دونوں مقاصد حاصل ہو سکیں. یہ دونوں مقاصد صرف اور صرف آزمائش کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں. ہاں، آزمائش میں کامیابی کے لیے، آزمائش کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے اور اس میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں جزا اور اس میں ناکام ہونے کے نتیجے میں عقاب اور عذاب کو بتلانے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کریم کو آسمانی کتاب کی صورت میں نازل کیا اور انسان کے وجود میں اچھائی اور برائی کی فطری تعلیم دے کے انسان کو عقل اور ضمیر عطا کر کے ان آزمائشوں میں ہر صورت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کا حکم دیا. اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو ہدف زندگی اور ہدف خلقت انسانی یہ دونوں کسی صورت میں بھی انسان کے لیے کسی صورت میں بھی مفید ثابت نہ ہو پاتے اور کارگر نہ رہتے. لہذا نتیجہ ہمارے پاس کیا آیا کہ یہ آزمائش ضروری ہے. آزمائش سے انسان میں صلاحیت وجود میں آتی ہے، کمال وجود میں آتا ہے. یہ پہلا آزمائش کا فلسفہ ہے. آزمائش کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اچھے اور برے میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے، طیب اور خبیث ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، فاسق اور مومن ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. تیسرا فلسفہ آزمائش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب عملی طور پہ ایک انسان عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کے مطابق اس کی سزا اور جزا رکھی ہے، اس کے لیے نعمتیں رکھی ہیں. اخروی جنت اس کے لیے قرار دی جائے گی یا جہنم، اس کا معیار انسان کا عمل ہے. لہذا اگر عمل نہ ہو تو نہیں معلوم ہو سکے گا کہ آیا اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. لہذا یہ تین بنیادی اہداف ہیں آزمائش کے. آزمائش جن چیزوں سے لی جاتی ہے ان میں سے ایک زینت ہے اور ایک ضر والبأساء ہے. اسی لیے قرآن کریم میں متعدد آیات میں آیا ہے ان مع العسر یسرا کہ تنگی کے بعد ہر صورت میں آسانی ہے. یکساں زندگی انسان نہیں گزارتا. دائمی تنگی یا دائمی آسائش اور کسائش یہ نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کوئی اپنے ارد گرد تمام کی تمام نعمتوں اور اچھی چیزوں کے ڈھیر اپنے گرد اکٹھے کر لے، لیکن وہ ہمیشہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا. موت آئے گی اور اس کی دنیا کو ویران کر جائے گی. لہذا خداوند متعال نے ضروری قرار دیا ہے.
اب جب یہ ضر آتا ہے تو انسان کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بے چین، مضطرب اور نا امیدی اس پہ آہستہ آہستہ چھانے لگ جاتی ہے، اور سب سے پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع صرف اس انسان کا ہوتا ہے جس کے دل میں امید کی کرن ہو۔ لہذا قرآن کریم اس طور پہ انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں یہ امید اور توقع بندی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے مجھے نجات دے دے گا۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو اس امید کو توڑ دیتا ہے۔ جو اس امید کو توڑ دے تو قرآن آ کے ایسے انسان کو کافرین میں سے قرار دیتا ہے۔ لہذا قرآن انسانوں کو حکم دیتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہی پیغمبر اسلام نبی خدا حضرت غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کے جملات ہیں کہ جو قرآن کریم نے ذکر کیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف کافر نا امید ہوتا ہے، صرف اور صرف کافر نا امید ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ والا حصہ جو قرآن کریم کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے پاس تضرع کی صورت میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑاتے ہوئے گریہ آہوزاری کرتے ہوئے آتا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جسے یہ امید ہے، یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ مشکل کو آسان کر دے گا، اس مشکل کو دور کر دے گا۔ اگر ایک انسان اس امید کو توڑ ڈالے، اور شیطان یہی کام کرنا چاہتا ہے، مشکل میں اس کی امیدوں کو توڑ دینا چاہتا ہے، اور خداوند متعال کا یہ لطف ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ امید کو جگائے رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمارے اوپر ابھی ایسی آزمائشیں نہیں آئی، لیکن ہم معاشرے میں لوگوں پہ دیکھیں بہت زیادہ بعض افراد سخت آزمائشوں میں گرفتار ہیں۔ خود ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ یعنی مالی اعتبار سے انہیں کوئی مشکلات نہیں ہیں، رہنے کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین سوسائٹی میں رہتے ہیں، یعنی امیر کبیر گھرانہ ہے، اور جو عام طور پہ امیر کبیر افراد کے ہوتے ہیں طور طریقے کہ جیسا قرآن کی آیت آخر میں بیان کر رہی ہے کہ شہوتوں اور لذتوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا تقریباً 18 یا 20 سال کا، اس کی بھی یہی روٹین تھی، جم جایا کرتا تھا کیونکہ انرجی اب خرچ نہیں ہوگی مفید کاموں میں، خرچ تو کرنی ہے ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ بہرحال جم گیا، ایکسرسائز کی ہوئی تھی، گرم جسم تھا، نہایا، نہانے کے بعد بدن اس کا جام ہو گیا، اور ابھی تقریباً اس کو 8-10 سال ہو گئے کہ بستر پہ، اس طرح بستر پہ ہے کہ صرف سانس لے سکتا ہے، کچھ بھی حرکت نہیں، کچھ بھی، صرف آنکھوں کو ہلا سکتا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کا بدن گلنے لگ گیا۔ انہیں کیونکہ اب مالی طور پر مشکلات نہیں تھی، انہوں نے ہر جگہ سے علاج کرایا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی اسے کیا ہوا ہے، ڈاکٹروں کی نظر میں لا علاج ہے۔ کیوں لا علاج ہے؟ ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا۔ ہر قسم کے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے انہوں نے رجوع کی، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکیم، ہر قسم کا۔ بستر پہ وہ، اور بستر پہ بندہ رکھا ہوا ہے، وہ اس کے جسم کو ہلاتا جلاتا ہے، اور وہ بستر تھوڑا ہلتا جلتا ہے، اس کی اسکن تھوڑی رہتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اب بازو اس کا پھول گیا ہے کیونکہ بدن پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حیرت انگیز چیز ہے، حیرت انگیز کہ اس کا دین کی طرف دھیان بہت ہے، نا امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، امید ہے اس کے دل میں، کہتے نہیں انشاءاللہ دور ہوگی یہ مشکل۔ آپ خود سوچیں، ایک بندہ 24 گھنٹے بستر پہ، کہاں وہ بھاگتا دوڑتا تھا، کھاتا پیتا، مالی کوئی مشکل نہیں، ہر کام انجام دے رہا ہے، اب بستر کے اوپر ہے۔ کیوں ہے یہ نہیں معلوم، اس کی وجہ لڑکے کی بات کروں، جوان کی بات کروں۔ اسی طرح کئی ایسے زخمی ہیں جو میدان جہاد میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مجاہد، اس سے زیادہ بدن میں انرجی کس کی ہوگی؟ جو زیادہ بھاگ دوڑ سکتا ہے، جو زیادہ اپنے جسم سے استفادہ کرتا ہے مادی دنیا میں، اسی کے لیے وہ سخت آزمائش ہوتی ہے کہ اس کا بدن جکڑا جائے۔ اب کتنے ایسے ہیں کہ بالکل جوان ہیں
اب ان کے گردے پہ تھیلی لگی ہوئی ہے، نیچے کا سارا دھڑ مفلوج، کوئی حرکت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کے لیے بول و براز کا راستہ بھی تھیلی کے ذریعے۔ ساری عمر 20-25 سال عمر ہے، ساری عمر اسی طرح گزاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو ہر روز ایک شہید کا ثواب حاصل کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر ایمان کبھی کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ جو اس زخمی حالت میں، اس مشکل حالت میں، اس ضر کی حالت میں اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اس کا اللہ سے ایک تعلق اور ربط جڑتا چلا جائے گا۔ اور ایک وقت آئے گا ان مع العسر یسرا، کہ امام علی علیہ السلام سے منقول روایت میں کہ جب مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں تو موت اس کے لیے آسانی کا باعث بن جاتی ہے، لہذا وہ آسانی ہر صورت میں آئے گی، اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے اس کے لیے۔ یہ امیر ہوتے ہوئے بھی فقیر ہے، کھا پی اس طرح سے سکتا نہیں ہے، زندگی بسر کر سکتا نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ قرآن نے ایک طبقہ بیان کیا ہے کہ بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب اٹھائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایک طبقہ ہے قیامت والے دن حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض طبقات روایات نے بیان کی، ان کا اصلاً حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ ان میں سے جن کا حساب کتاب نہیں ہے، قرآن نے جس طبقے کو بیان کیا ہے ان طبقات میں سے ایک اہم ترین طبقہ ہے صابرین۔ قرآن کریم میں آیت موجود ہے کہ مفہوم آیت یہ ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کو ان کا اجر بغیر حساب کے دے دیا جائے گا، بغیر حساب کے، یعنی صبر اتنی بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اور یہ جو مزاج انسانی ہے، اس مزاج انسانی کا علاج ہی صبر ہے، صبر کے علاوہ علاج نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی سی درد سر ہو، بلبلا اٹھے، تکلیف سے دوچار ہو، پورے جہان کو اپنے سر پہ اٹھا لے، اس کی تکلیف تو دور نہیں ہوگی شور مچانے سے، لیکن اجر بھی نہیں لکھا جائے گا، کوئی اجر نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ جب بیماری آتی ہے، یہ ضر آتی ہے، یہ ضرر رساں چیزیں بدن پہ آتی ہیں، تو جتنی دیر، حتیٰ کی روایات میں ہے کہ جتنا خزاں میں پتے پہ جھڑتے ہیں اس طرح سے اس کے وجود سے گناہ جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا یہ ایک ٹھوکر انسان کو جو لگتی ہے وہ بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اتنی سی بھی نقصان اور ضر اور تکلیف کا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ صابرین ہیں جو غازی ہیں، زخمی ہیں، ساری کی ساری عمر انہوں نے اسی صبر میں کاٹ دی۔ یہ جو امراض میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھے ہوئے ہیں اور اپنی ساری جوانی خرچ کر دی، صابرین میں سے ہیں، بہت بڑا اجر ہے ان لوگوں کا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو علم کی راہ میں صبر کرتے ہیں، مال کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنی دنیاوی لذتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے وجود میں مضطرب جو اضطراب پیدا ہوتا ہے ان کے نفس کے اندر، اس اضطراب کے اوپر صبر کرتے ہیں، یہ صابرین میں سے ہیں۔ بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ خصوصاً جو شہوتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، کیونکہ جوانی اللہ نے دی ہے تو شہوتیں بھی غلبہ حاصل کرتی ہیں، بلند و بالا صورت میں ابھر کے آ جاتی ہیں۔ جو انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے صابرین میں سے ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے صبر ان کے لیے رکھا ہے۔ ایسا یہ آپ نے دیکھا کہ ذر کا دوسرا پہلو، ایک پہلو کو آپ نے دیکھا کہ صلاحیتیں جنم لیتی ہیں، دوسرا پہلو خداوند متعال نے اس کی جزا میں جو عظیم ترین نعمتیں رکھی ہیں، عظیم ترین مراتب رکھے ہیں، وہ انسان کو مہیا ہوتے ہیں۔ انہی صبر میں سے ایک فقر ہے۔ فقر یہ نہیں ہوتا کہ جگہ جگہ گدھا بن جائے، سائل بنے، مانگنے لگ جائے، بلکہ بعض آیات میں وارد ہوا ہے کہ وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اپنی دنیاوی حاجتوں کے لیے جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ دین کے لیے الگ چیز ہے، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے۔ مثلا ہم نے ایک دینی ادارہ کھولا ہے، اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت، هَلْ مِن نَاصِرٍ يَنصُرُنَا کے تحت ہمیں دین کے لیے اکٹھے کرنے چاہیے وسائل، لیکن اس میں بھی گدھا کا طریقہ کار گدائی نہیں ہونا چاہیے۔
اس میں بھی طریقہ کار مانگنا نہیں ہونا چاہیے، باعزت طریقے سے ایک تعاون کی التماس ہونی چاہیے۔ وہ التماس اور فقیروں جیسی آوازیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ لہذا یہ امتیاز حاصل ہے مکتب تشیع کو کہ اس میں گداگری نہیں ہے، اس کے اندر بہکاری پن نہیں ہے کہ بہکاری پن جا کے ایک ٹوپی لی یا ٹوکرا لیا اور گھر گھر سے مانگ کے جمع کر لائے۔ ایسی صورت میں انسان کے وہ پیسہ پیٹ کے زینت تو بن جاتا ہے، لیکن دینی اداروں کی زینت نہیں بنتا۔ گداگری سے نفی کی گئی ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ فقیر اور غریب جو اس دنیا میں غریب رہا، اس دنیا میں فقیر رہا، قیامت والے دن بغیر حساب جنت میں جائے گا، کیونکہ صبر کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کو اچھی غذائیں کھاتے دیکھا، وہ تو اچھی غذا نہیں ہے، صبر کیا اس نے۔ دوسروں کو اچھی جگہوں پہ رہتے دیکھا، اس کی اپنی رہائش اچھی نہیں ہے، صبر کیا اس نے۔ دوسروں کو لذتوں میں ڈوبے ہوئے دیکھا اور اپنی لذتیں بے لذتی محسوس ہوئی، صبر کیا اس نے راہ الہی میں۔ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھا کہ پروردگار تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، کون سی خزانے میں تیرے کمی ہے کہ تو مجھے عطا نہ کرے، تیرے علم میں کب نقص آ گیا کہ تجھے میرے حال کا علم ہی نہ ہو، تیری رحمت، تجھ سے زیادہ رحیم انسان کون ہے، تجھ سے زیادہ رحیم ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، اس سے زیادہ علیم کوئی نہیں، اس سے زیادہ قدیر قادر کوئی نہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں موجود ہیں اور نہیں عطا ہو رہی ہمیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسی حالت سے آزمانا چاہتا ہے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس رضا پہ راضی ہیں۔ لہذا خداوند متعال کی خوشنودی اور رضا میں اور اس کی مشیت اور ارادے میں اگر راضی انسان ہو جائے تو ظلم کے اوپر صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان فقر میں اس دنیا سے اٹھتا ہے تو قیامت میں فقیروں کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ جنت جیسے ہی دیکھیں گے بھاگے بھاگے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً فرشتے کھڑے کیے ہوں گے، فرشتے فوراً دروازہ بند کر دیں گے، کہیں گے کہاں حساب کتاب، تم لوگوں نے تو حساب کتاب نہیں دیا، دکھاؤ کہاں ویزا لگا ہوا ہے تاکہ تم ایئرپورٹ میں داخل ہو سکو، حساب کتاب تو تم نے دیا نہیں۔ تو کہیں گے کہ تم نے ہمیں عطا ہی کیا تھا تو تم ہم سے حساب کتاب مانگ رہے، دنیا میں تھا ہی کیا ہمارے پاس، کوئی گھر تھا کہ تم اس کا حساب مانگو، کوئی کھانے کی وافر چیزیں تھی کہ تم حساب مانگو، کچھ سونے کے بڑے نرم و ملائم بستر تم نے دیے ہوئے تھے کہ حساب مانگو، کیا تم نے اس دنیا میں ہمیں دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ندا آئے گی کہ فرشتوں انہیں جانے دو، یہ اس دنیا میں غربت میں رہے ہیں، فقر میں رہے ہیں۔ لہذا ظلم بلا وجہ نہیں ہے، اس فلسفے کو اچھے طریقے سے پکڑیں، ظلم بلا وجہ نہیں ہے، بہت عظیم اجر ہے، بہت عظیم، حتیٰ کہ اگر یہ ظلم نہ ہو تو ایمان بھی وجود میں نہیں آتا۔ کلما زید الایمان زید البلاء، یہ تقریباً اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ روایت متواتر معنوی ہے، یعنی کثیر روایات ہیں جو اس طرح کے مضامین کی پر وارد ہوئی ہیں۔ تمحیص کتاب لکھی گئی ابو جعفر اسکافی نے، کہ حمام ان کا نام تھا، الکافی سے بھی پہلے لکھی گئی اور موجود ہے التمحیص، تمام وہ روایتیں اس دور میں جو ان کو ملی انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی جو آزمائش اور بلا سے مربوط تھی۔ لہذا یہ بلا بلا وجہ نہیں ہے، اگر کوئی خود بلاؤں کی طرف نہیں بڑھتا، ایک انسان خود ضرر رسا چیزوں کی طرف نہیں پڑتا اور اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا، ایمان اس کا کامل نہیں ہو پاتا۔ ہلاکت گاہوں سے بچانا ضروری ہے، ضرر رسا چیزوں کی طرف بڑھنا ضروری ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، وہ تو آگے بڑھیں گے جب ایمان کی شرط اللہ نے رکھ دی کہ تمہیں ایمان نصیب ہی تب ہوگا جب تم اپنے آپ کو خطرات میں ڈالو گے، لیکن ہلاکت گاہوں میں نہیں ڈالنا چاہیے انسان کو۔ مثلاً انسان پہلے نماز پڑھتا تھا ظہر کی 4 رکعت، اب وہ اپنے رستے بڑھانے کی طرف آئے۔ اگر ایک انسان لمبی نیند لیا کرتا تھا، اب طالب علم بن گیا ہے، اب عوامی حلقہ جات سے باہر نکل آیا ہے، عوام کے لیے ہم یہ ضابطہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے واجبات پورے کرو، مستحبات کی طرف دل مائل ہو تو انجام دے دو، دل مائل نہ ہو تو ترک کر دو، لیکن عالم دین اور طالب علم
اس نے تو لوگوں کے لیے اسوہ بننا ہے، اس نے تو لوگوں کے لیے رہنمائی کرنی ہے، اسے خود اس طرف آنا چاہیے جو اس کے بدن کے اوپر ضرر رساں چیزیں بنے اور اس کے وجود میں کمال پیدا ہو، خود اس کو دعوت دینی چاہیے۔ اس لیے اپنی نیندوں کو تھوڑا تباہ کرے اور نماز شب کا اہتمام کرے، اپنے بدن کو علم کی حصول کے لیے تھکاوٹ میں ڈالے، اپنے نفس میں اضطراب کو برداشت کرے، گھر کی تنہائی اور گھر سے دوری کو برداشت کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کی ہیں مثبت ضرر ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتے ہیں اور علم کے حصول کا سبب بنتے ہیں۔ طالب علم کو اس کی طرف جانا چاہیے۔ لہذا ضرر ابھی تک جو ہمارا خلاصہ کلام بیجا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بس ویسے ہی دے دیا، اچھی خاصی تو زندگی بسر کر رہے تھے، یہ کہاں سے تکلیف مشکل اٹھ کے آ گئی۔ ہمیں پتہ ہے صحت مند جسم ہے، کل کو بیمار ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو کوئی بھی دنیا میں صحت مند جسم ہمیشہ نہیں رہا۔ ہمیں معلوم ہے یہ نعمت موجود ہے تو آہستہ آہستہ اس نعمت کو موت آ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے اس نعمت میں، لہذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں سے ہی اسلام زہد کے فلسفے کو بیان کرتا ہے اور زہد کی طرف انسانوں کی رغبت بڑھاتا ہے۔ بہرحال انسان کا اپنے مزاج دیکھا کہ انسان کا مزاج اس حوالے سے انسان دو قسم کے ہیں، ایک ہیں جن کے دلوں میں امید بندی رہتی ہے، جیسے بھی میں نے حالیہ چند واقعات آپ کو سنائے کہ امید بندی رہتی ہے۔ مثلا ابھی ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، پتہ لگے کینسر ہے، اب انسان بستر پہ مت لیٹ جائے، جتنی اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہے لگائے دین خدا کی راہ میں، خرچ کرے اپنے وجود کو اللہ کی راہ میں۔ اگر پتہ لگتا ہے کوئی اور مرض آ گیا ہے یا کوئی اور مالی یا اولاد یا گھرانے کی طرف سے مشکل آ گئی ہے، مشکل اپنی جگہ قائم رہے گی، وہ تو نہیں ان چیزوں سے ہٹ جاتی، ہمارے پریشان ہونے سے تو نہیں مشکل ہٹتی۔ ہاں اگر مشکل ہٹ سکتی ہے ہمارے بھاگ دوڑ کرنے سے تو شرعاً واجب ہے کہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جائے، اختیار نہیں ہے، واجب ہے شرعاً کہ تیرے اوپر جو ضرر آیا ہوا ہے اسے بھاگ دوڑ کر کے ختم کر۔ لیکن بہت ساری ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہماری بھاگ دوڑ سے ختم نہیں ہوں گی، ان کے اوپر صبر کیا جائے اور اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھا جائے۔ لہذا انسانی مزاج اس طور پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس کے دل میں اللہ سے امید ہو کہ اللہ دور کرے گا، یعنی اس کی انسانیت ابھی جاگی ہوئی ہے، وہ اللہ کے پاس گریہ گزاری کرنے آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج ہے۔ اور خداوند متعال نے بعض قوموں کے اوپر، یعنی جب اللہ نے دیگر قوموں کے اوپر اس طور پہ مشکلات نازل کی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ تضرع کریں، گریہ زاری کریں، گریہ بکا کریں۔ یہ صورت ہر مومن کے ساتھ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس قدر یہ شہوات میں گھر گیا ہے، اس قدر مادی نعمتوں کے اندر غرق ہو گیا ہے، دنیا کی زینت کا شکار ہو گیا ہے کہ کٹتا جا رہا ہے ایمان سے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لطف فرماتا ہے، اس کے اوپر کرم فرماتا ہے اور اس کو مبتلا کر دیتا ہے ضرر میں۔ جب وہ ضرر میں گرفتار ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے۔ لعلہم یتضرعون، یہ بھی مومن کے لیے ایک نعمت اور رحمت ہے۔ دیکھا کہ ضرر جو اللہ کی طرف سے آئے مسلسل رحمت ہی رحمت ہے، جو انسان کے ہاتھوں سے آتا ہے بما کسبت ایدی الناس ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین خشکی اور تری پہ فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، ان لوگوں کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ آگ ہے کہ جو ضرر انسان کے لیے ہلاکتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اب دوسرا حصہ اس کا دیکھیں، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، کہ لما حین کے معنی دے رہا ہے، ظرف ہے کہ جب ہم اس سے، عنہ ضمیر لوٹ رہی ہے انسان کی طرف، جب ہم انسان سے دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، ضرہ، اس کے ضرر کو، جو ضرر اس کے اوپر آیا ہوا تھا۔ اب ایک ناشکرا انسان کیا کرتا ہے، جو اپنی تربیت نہیں انسان کرتا، جیسا پیدا ہوا تھا ویسے ہی عادتیں اور طبیعتیں اور مزاجیں لے کے جوانی میں داخل ہو گیا اور زندگی کے دن پورے کر رہا ہے،
یہ بے تربیت انسان، بے علم انسان یہ کیا کرتا ہے؟ مرہ اس طرح سے گزر جاتا ہے، اس طرح سے زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے کَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، کہ گویا کہ اس نے ہم کو اس مشکل کے وقت جو مشکل اس کی پر آن پڑی تھی اس میں پکارا ہی نہیں تھا. اس طرح سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی اجنبی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے نیاز اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے. اور ہم یہ بار بار قاعدہ قرآن کریم کا پڑھ چکے ہیں، جب بھی اللہ سے بے نیاز کوئی انسان ہو جاتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ طاغوت. ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، کہ جب انسان نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیاز پایا تو وہ طاغوت بن گیا. لہذا یہ چیز انسان کے لیے ضرر رساں ہے. پہلا ضرر انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے ضرر آتا ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. حتیٰ کہ انسانوں کے ہاتھوں سے بھی جو فساد برپا ہو جاتا ہے وہ انسان کو نقصان دہ ہے، لیکن توبہ کر لے تو نقصان دہ نہیں ہے. لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ نعمت میں داخل کر دے اور اللہ سے اجنبی ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، اسے پہچاننا چھوڑ دے، اس کی یاد بھی اپنے وجود سے ترک کر کے رکھ دے. یہ سے خطرناک چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس عمل سے روحیں مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک ضرر آئے وہ کیا کرے گا؟ ضرر جسم کو مردہ کر دے گا نا. روح تو ایمان سے سرشار ہو گئی، روح تو کمال کی طرف سفر کر گئی، روح کو تو زندگی مل گئی. لیکن جب انسان کا جسم نعمتوں میں پڑ جائے روح کی موت شروع ہو جاتی ہے. بچانا پڑتا ہے اسے یہ ہلاکت گاہوں سے، بچانا پڑتا ہے اپنی روحوں کو ان ہلاک کر دینے والی آزمائشوں سے. لہذا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، کہ خدا بتا رہا ہے یہ کیا ہے انسان. جب ضرر آیا تھا تو اس طرح سے جھکا ہوا تھا ہماری بارگاہ میں کہ اس سے زیادہ مطیع اور فرما بردار اور محبت کرنے والا عبد نہیں ہے. اور جب ہم نے اسے نعمت دے دی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اجنبی ہو گیا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا کہ گویا اس نے اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں ہے، گویا اللہ نے اس کی کبھی مشکل حل ہی نہیں کی، گویا خداوند متعال نے یہ ضرر اور نقصان اس سے دور ہی نہیں کیا. بے نیاز سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی وہ اپنے دل میں لاشعوری طور پہ یہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو مجھے تب ضرورت ہے جب میں مشکل میں گرفتار ہوں. اب تو میں بڑی جوانی اور صحت مند، تندرست، آزادی، نعمتوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، اب مجھے کیا اللہ تعالیٰ کی ضرورت، اب مجھے کیا نمازوں کی ضرورت، کیا روزوں کی ضرورت، کہ کیا ہر ٹائم میں گریا ہو بکا اللہ کی یاد میں کروں. اب کیا اللہ کے پاس گریا ہو زاری کرتے ہوئے، تضرع حاصل کرتے ہوئے اس کی طرف لپکوں. یہ لاشعوری طور پہ وسوسے آتے ہیں. لہذا جو انسان ایسی صورت میں زندگی بسر کرتا ہے وہ یقیناً ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ ذاتی مفادات کی خاطر زندگی بسر کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، ناشکرا اور خود غرض ترین انسان. مثلا یہی آیت ہمیں ایک معیار دے رہی ہے، واقعاً آنکھیں کھول کے اس معیار کو سمجھنا چاہیے. جب بھی کوئی کام شروع کرے ان معیارات کے مطابق ہمیں بندے پہچاننے چاہیے. جس نے اللہ تعالیٰ کا کبھی احترام نہیں کیا، جس نے اللہ کی نعمتوں کو قبول کرتے ہوئے کبھی اس کا احساس نہیں کیا، اس منعم کا احساس نہیں کیا، وہ ہمارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. جو اللہ تعالیٰ سے وفا نہ کرے وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا. لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہوتی کوئی بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، کوئی جان داؤ پہ لگا رہا ہے، کوئی بڑے بڑے اعمال انجام دے رہا ہے، ہمارے لیے وہ بندہ بیکار ہے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ وفا نہیں کرے گا. جس نے اللہ تعالیٰ جیسی مقدس ذات، رحیم کریم غفور ذات سے جو قادر مطلق ہے اس ذات کے ساتھ وفا نہیں کی اور خود غرض بن گیا، وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا کام. یہ مادہ پرست انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے اجنبی بن جائے، اللہ تعالیٰ سے رخ موڑ لے. یہ مادہ پرست انسان ہے، اس کا خدا مال ہے، اس کا خدا نفس ہے، اس کا خدا خواہشات نفسانی ہے. لہذا قرآن کریم اس کی شدید مذمت کرتا ہے.
آگے کیا قرآن فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیوں کیا؟ آخری آیت ایک قسم کی تعلیل بیان کر رہی ہے کہ یہ انسان ایسا کیوں بن جاتا ہے، ایک انسان ایسا کیوں بن جاتا ہے کہ جب نعمت چھنتی ہے، سلب ہوتی ہے تو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ایسے طریقے سے پکارتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ یہ انسان ایسا کیوں بن جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر سے اللہ نے وہ تکلیف اور مشکل دور کر دی تو اب اللہ تعالیٰ سے بھی بے نیاز سمجھنے لگ گیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو بے نیازی کا احساس ہے یہ علمی طور پر نہیں ہوتا ہے، یہ احساس اپنے عمل سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ مثلا ابھی ہمیں کو نزلہ زکام لگے، بخار ہو جائے، کیونکہ یہ تو موسم تبدیل ہوتے ہر ایک کو لگتا ہے، سر درد ہوگی پتہ ہوگی، گلے میں درد ہوگا سب کو پتہ ہوگا، اس میں کتنی برداشت، سب کو اللہ نے برابر برداشت دی ہے کہ کرو برداشت، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو، اس لیے زندگی کے امور متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ بعض لوگ حساس زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کا علاج ہے، دوائی ہے، ڈاکٹر ہے، بعض اس سے بھی زیادہ حساس ہو جاتے ہیں کہ شدت بخار بہت زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے آرام کی ضرورت ہے۔ اب جب انسان کی اوپر یہ مشکل، کیونکہ یہ تو آئے روز آتی ہے، مال کا اتار چڑھاؤ ہر روز ہی ہوتا ہے، آئے روز اس سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، انسان کو محتاجی کا احساس ہر روز ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ضرر رساں چیزیں، ضر اور مشکلات آتی ہیں انسان کو، انسان کا دل اللہ کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہم ہر آئے روز اپنے وجود میں بھی یہ حالت دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے خود یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب ہمارے اوپر آفت ہو، بلا ہو، اللہ سے رابطہ کبھی سے کبھی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بلا ختم ہو جائے اندر سے ایک احساس نہیں انسان کے اندر ابھرتا ہے کہ انسان اب تو بے نیاز ہے، یہ احساس ابھرتا ہے۔ یہ تو طبیعت انسانی ہے کہ وہ پھر دھیان نہیں دیتا، اب اس طرح سے اللہ کو نہیں پکارتا جب وہ تکلیف میں گڑ گڑا کے پکار رہا تھا۔ لہذا انسان اس جگہ اپنی تربیت کرے۔ جب قرآن یہ مزاج بیان کر رہا ہے صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا کہ یار ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، بلکہ یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان تو اپنی تربیت کر، تیرا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ نعمت ملی تو بس اللہ سے بے نیاز ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکارو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے گریہ آہوزاری اور تضرع کرو، لمبے لمبے سجدے اور رکوع کرو، اس کی ذات کے لیے آگے بڑھ کے اعمال انجام دو، اس کی ذات کو خوش کرنے کے لیے پیسہ دین کی پر خرچ کرو، اس کی ذات کو خوش کرنے کے لیے جسمانی صلاحیتیں راہ الہی میں خرچ کرو، اس کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عبادت کو انجام دو، اس کے اوامر کو پورا کرنے کے لیے عبادات کو انجام دیا جائے۔ یہ انسان عبد حقیقی بن جاتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ کس طرف ہماری توجہ ہے دلائی گئی ہے۔ اچھا، یہ انسان کیوں بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں اس کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نعمت اور تکلیف اور مشکل اور ضرر رساں چیزیں ہٹا دیتا ہے، انسان کیوں اللہ سے اجنبی ہو جاتا ہے؟ اس کی تعلیل قرآن کریم کی آیت کا اختتام بیان کر رہی ہے، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ لوگ جو یعنی یہ اسراف کرنے والے جو کام کیا کرتے تھے، ان کاموں کو زینت بنا دیا گیا مصرفین کے لیے۔ جب یہ کام زینت بنا دیے گئے مصرفین کے لیے تو زینت کی طرف سے انسان بھاگا بھاگا جاتا ہے، جہاں اسے حسن نظر آتا ہے اس کی طرف انسان لپکتا ہے یا نہیں لپکتا؟ لہذا اس لپکنے نے، اس طرف بڑھنے نے انسان کو اللہ سے دور کر دیا، اس نے انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیا۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نقطہ کہ غفلت میں کیوں انسان بڑھ جاتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اسی طریقے سے دیگر آیات ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے، إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ لہذا یہ زینت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور یہ زینت جو مصرفین کے لیے بنتی ہے ان کے اعمال خوبصورت کر کے، یہ شیطان کا کام ہے۔ قرآن کریم میں بعض آیات آئی ہیں، زین لہم الشیطان،
شیطان نے ان کے لیے یہ زینت بخش بنا دی. ادھر زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو خوبصورت ہو، ہر وہ چیز جس میں جمال ہو، بے شک ظاہری جمال، ظاہری خوبصورتی. انسان کے لیے جو چیز بھی مزین ہوگی اس کی طرف انسان کی رغبت بڑھے گی. معلوم ہے کہ حسن جس میں ہو، جس میں اس طور پہ کھچاؤ ہو کہ وہ خوبصورت ہے، اس کے اندر کشش ہے، اسے کہتے ہیں زینت. زینت اللہ تعالیٰ نے ایک قرار دی ہے جو زمین کے اوپر ہے، ایک زینت ہے جو شیطان قرار دیتا ہے وسوسے کی صورت میں. وسوسہ شیطان کیسے بناتا ہے کہ خواہشات نفسانی تقاضا کرتی ہیں ایک عمل کی انجام دہی کو. وہ عمل حلال و حرام ہو کوئی غرض نہیں. خواہشات نفسانی تو اندھی ہوتی ہیں، ان کو تو یہ تعلیم نہیں ہے خواہشات نفسانی کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. عقل انسانی کو یہ تعلیم ہے، ضمیر انسانی کو یہ تعلیم ہے، روح کو فطری سبق اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہوا ہے. خواہشات نفسانی تو اندھی ہیں، تو عمل کا تقاضا کرتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جب یہ خواہشات نفسانی ابھرتی ہیں تو وہ عمل جو انسان کو بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، انسان کو خوبصورت خواہشات نفسانی کے طور پہ خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، شیطان اسے بہت مزین بنا دیتا ہے، اس کے ذہن میں بہت خوبصورت اس کا تصور بنا دیتا ہے. انسان جب اس تصور کو دیکھتا ہے اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنا اس تصور کے اوپر نگاہیں گاڑ دیں گے اتنا اس کی طرف سفر شروع ہوتا چلا جائے گا. اور جس نے اسی ٹائم اپنے آپ کی نگاہیں اس زینت سے کاٹ دی وہ اپنی نجات پا لے گا. جیسے شیطان اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے وہ خوبصورت کرتا جاتا ہے اور انسان بھی اس خوبصورتی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ عمل کو انجام دے بیٹھتا ہے. اور جب یہ عمل کو انجام دے بیٹھتا ہے تو وہ مسرفین میں شمار ہوتا ہے. اسرفا یسرف و اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا. جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں اسراف فضول خرچی کرنے والے کو، عربی میں نہیں کہتے. عربی میں فضول خرچی کرنے والے کو کہتے ہیں تبذیر. تبذیر کہتے ہیں فضول خرچی کرنے والے کو. اسراف کہتے ہیں جو حدود الہیہ سے تجاوز کر جائے، حدود الہیہ کو پھلانگ کے آگے چلا جائے، یعنی بارڈر کراس کر لے بغیر قانون کے. بارڈر کراس کرنے پہ اس نے قانون کی مخالفت کی. اب انسان کے یہ جو اعمال خواہشات نفسانی کے طور پہ شیطان مزین کر دیتا ہے یہی انسان کے لیے سبب گناہ ہے. جب گناہ کرتا ہے مصرف بن جاتا ہے. جب یہ زینت کی طرف توجہ گئی تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. اس زینت نے انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیا. اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. مثلا ہم اپنی ہی عمر کے تقاضوں کے مطابق دیکھیں، انسان کے نفس میں خاتون کا تصور آتا ہے. اب شیطان اسے بار بار لانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ خواہشات نفسانی کا عمل خالی نہیں ہوتا، صرف ایک تصور ہی بھڑکا ہے. جب بھی خواہشات نفسانی کا ایک مادہ پیدا ہوگا اور شیطان وسوسہ پیدا کرے گا اندر کے غریزے بھی متحرک ہوں گے. مثال کے طور پہ بھوک لگی ہوئی ہے، اب بہترین کھانے ذہن میں چلنے لگ جائیں. پتہ ہے گھر میں دال ہی پکی ہوگی لیکن شیطان جو ہے وہ مرغ روس بکرے شکرے پتہ طرح طرح کی چیزیں بنانا شروع کر دیں. لیکن جیسے ہی وہ ایک تصور ابھرے گا اندر کے غریزے بھی متحرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھوک کے غریزے متحرک. اسی طریقے سے سخت ترین پیاس لگی ہے، روزے کے عالم میں ہے، گاڑی گزر رہی ہے اور اس کی بڑی سی تصویر لگی ہے کہ الٹے ہاتھ سے ایک بندہ پانی پیا. سیدھے ہاتھ سے تو دکھاتے نہیں ہے پانی پیے، الٹے ہاتھ سے بوتل پکڑے پانی پی رہا ہے. انسان اگر نظریں ادھر گاڑ دے تو اس کے ساتھ ساتھ پیاس کی حدت اور شدت میں مزید اضافہ ہوگا یا نہیں؟ لہذا اسی طریقے سے جنسی خواہش ہے کہ وہ ایک خاتون کے اوپر نگاہ پڑی یا ایک تصویر پہ نگاہ پڑی، وہ ذہن کے اندر نقش ہو گئی. اب شیطان نے کھیلنا ہے. اگر شیطان کو کھیلنے دے یعنی وسوسے بنانے دے اپنے نفس کو تو وہ گرفتار ہے اس آزمائش میں، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اس آزمائش میں، ناکام ہو جائے گا. لیکن اگر ادھر ہی بند باندھ دیا، استغفار کی، اللہ سے توبہ
طلب کی، خداوند متعال سے مدد طلب کی، پروردگار اس کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے صابرین میں سے قرار دے۔ معلوم ہے تیری ذات کو کہ وجود میں شہوت ہے، لیکن تیری ذات قادر ہے کہ اگر میں حلال طریقے سے نہیں پوری کر سکتا تو مجھے صابرین میں سے قرار دے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ لہذا اب یہ وسوسہ جو ذہن میں پیدا ہوا، اور وسوسوں نے ایک فلم بنانی ہے اندر، فلم میں انسان خود ہیرو ہوتا ہے، یہ حال ہوتا ہے انسان کا۔ اس لیے سب اگر 10 افراد بھی ٹی وی پہ فلم دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بے شک آنکھیں کھلی ہو یا بند ہو، اس ہیرو کی بجائے انسان خود ہوتا ہے، وہ آ جا رہا ہے اور وہی کام سارے کر رہا ہے، لیکن اسے بڑا اچھا لگتا ہے وہ سارا۔ لہٰذا یہ وسوسے ہیں۔ اب جس کی توجہ ٹوٹل وسوسے کے اوپر ہو، ٹوٹل اپنی توجہ مرکوز کر دے، تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انسان کا عمل وہ اسے بڑا خوبصورت بنا دے گا، اسے بڑا خوبصورت۔ اس خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھے گا، صبر اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ کوئی چھیڑے تو وہ بھی کہے گا ایک مکہ لگاؤں گا تو 6 اڑ جائیں گے۔ پھر وہ اپنے آپ کو یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو سمجھے گا کہ سب لوگ میری طرف جاذبیت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ باصلاحیت دوسروں کی نسبت سمجھے گا۔ اگر روایت کی زبان میں استعمال کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ عجب اس کے وجود میں جنم لے لے گا۔ عجب ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں سمجھنا، اپنے عمل کو بہت بڑا عمل سمجھنا، اپنے چھوٹے سے عمل کو بھی سب کے اوپر بہاری سمجھنا، صرف اپنی شخصیت کے ارد گرد چلتے رہنا۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ عمل کیسے مزین ہوتا ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ انسان کا نفس جب ان وسوسوں سے دوچار ہو جاتا ہے، ان وسوسوں کی پر نگاہیں گاڑ لیتا ہے، یہ وہ زینت ہے جو انسان کو ہلاکت میں لے جاتی ہے، یہ وہ اعمال ہے جو انسان کو ہلاکت کی گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ یہ ایک طرف ہے، ایک طرف۔ ایک دوسری طرف آ جائیں طلاب کی زندگی میں، عابدوں کی زندگی میں، مجاہدوں کی زندگی میں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک مسجد میں ایک عابد، الکافی میں یہ روایت ہے، امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مسجد میں ایک عابد بھی آیا۔ عابد وہ ہوتا ہے جو دن رات عبادتیں کرے۔ عابد کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر عالم بھی ہو اس سے افضل انسان کوئی نہیں۔ عابد وہ ہوتا ہے ہر ٹائم تسبیح پڑھتا رہے، جب دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے، جب دیکھو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اسے کہتے ہیں عابد۔ ایک مسجد میں عابد بھی آیا اور ایک گناہگار آیا، فاسق فاجر آیا۔ روایت میں الفاظ ہیں کہ فاسق آیا۔ دونوں مسجد میں داخل ہوئے۔ جب مسجد سے نکلے تو عابد فاسق بن چکا تھا، فاسق عبادت گزار بن چکا تھا۔ پھر روایت نے وجہ بیان کی کہ عابد آیا تو اپنی عبادتوں کے اوپر کترا رہا تھا، بڑا ناز تھا اسے اپنی عبادتوں پہ۔ مجھ جیسی عبادت کس نے کی؟ مجھ جیسا اس محفل میں کون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں گڑ گڑاتا ہے، آنکھوں سے اور روتا ہے، ہر ٹائم عبادت میں لگا رہتا ہے؟ مجھ جیسا تو کوئی نہیں۔ اور یہ فاسق دیکھو، یہ شرابی کبابی اور بے نمازی کہاں سے آج آ گیا اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ یہ جو سوچ ہے اس نے اس کو عجب میں مبتلا عابد کو کر دیا۔ عابد کو عجب میں مبتلا کیا۔ عجب ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اپنے آپ کو تخیلاتی صورت میں دوسرے سے افضل سمجھنے لگ جائے۔ وہ عبادتیں جس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہے یا نہیں، آیا بعض شرائط عبادت انجام پائی ہے یا نہیں، اسی کے پر اترانے لگ جائے، تکبر کرنے لگ جائے، عجب کرنے لگ جائے، ہلاکت کا شکار ہو گیا۔ وہ فاسق کہ جب اس نے اپنے آپ کو ان عظیم نمازیوں میں دیکھا، دل اس کا نرم ہو گیا، اللہ کی طرف مائل ہو گیا، ندامت سے سر جھک گیا، توبہ استغفار شروع کر دی، سجدے میں جا کے آنکھوں سے رویا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار کہ میں ہی تیرا وہ نافرمان عبد ہوں کہ جس سے طرح طرح کے گناہ سرزد ہوئے، میں ہی وہ تیرا عبد ہوں کہ جس نے طرح طرح کے جرائم کیے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون ہے معاف کر دینے والا۔ یہ فاسق انسان جس نے ندامت کی، یہ عابد بن گیا۔ دیکھا کہ عابد یعنی شیطان صرف منفی اعمال کو نہیں مزین کرتا، اچھے اعمال بھی مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ عالم آئے وہ کہ یہ دیکھ جاہل ہر ٹائم دنیا میں لہو لعب میں مبتلا رہتے ہیں، مجھ جیسا عالم کون ہے؟
صبح سے شام تک اللہ کی آیات کو پڑھتا پڑھاتا ہوں، اللہ کی اس علم دین کو، خدا کی خاطر علم دین کو حاصل کرتا ہوں، علم کے اضطراب کو سینے میں جھیلتا ہوں، مجھ جیسا کون ہے؟ لہذا وہ اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگ گیا دوسروں سے۔ اس علم کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے مزین اس کی آنکھوں کے سامنے شیطان نے اس کی آنکھوں کے سامنے مزین بنا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو گیا، وہ اپنے علم کو ہی ہر چیز سمجھنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ علم مجھے ہر جگہ نجات دے گا، قبر میں آئے تو فرشتوں کو جواب دے دوں گا، میں جاہل تھوڑی ہوں، مجھے 12 ائمہ کے نام نہیں آتے، میں جاہل تھوڑی ہوں، میں تو معرفت رکھتا ہوں امامت کی، کیسے ممکن ہے جواب نہ دے پاؤں؟ لہذا آپ نے دیکھا علم کو کیسے مزین کیا۔ مجاہد اسی طرح سے مجھ سے جیسا بہادر کون ہے کہ یہ دیکھو یہ عام پھرتے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، میں ہوں کہ جو جان اپنی نچھاور کرتا ہوں، ان کے تحفظ کا سبب بنا، دین کے تحفظ کا سبب بنا۔ انسان کے وجود میں اس اچھے عمل کو مزین شیطان نے کر دیا۔ لہذا شیطان جب مزین کر کے جن لوگوں کے سامنے رکھ دے اور وہ اس کی زینت کا شکار ہو جائے، اسے قرآن کریم کی آیات کہتے ہیں مسرفین۔ اور مسرفین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو بھاگے بھاگے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یاد آئے گی تو دیکھی جائے گی، قبر میں دیکھیں گے، یا علی مدد کہا ہوا ہے، انشاءاللہ امام علی علیہ السلام آ جائیں گے۔ مسرفین کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام صرف اللہ کی رضامندی کے مطابق عمل انجام دیں گے۔ جسے اللہ سے محبت نہیں ہے، اصلاً اہل بیت کو ان سے محبت نہیں ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے، اہل بیت کے ذریعے سے انہیں اجر دیں گے، تاکہ لوگوں کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی قدر و منزلت روشن ہو جائے، ٹکراؤ نہیں ہے اہل بیت اور خدا کی ذات میں۔ لہذا مصرفین کی یہ عادت ہوتی ہے، مصرفین کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، اور یہ طول تاریخ میں بشر اسی طرح سے تقسیم ہے۔ ایک وہ بشر ہے کہ جب ضر ہے اللہ کے پاس گڑ گڑاتا ہے، اور جب وہ ضر اور ضرر رسان چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اسی طرح باقی رہتا ہے۔ تب بھی وہ صابر ہے، تب بھی شاکر ہے، تب بھی گریہ گزاری کرنے والا ہے، تب بھی کثرت سے اللہ کو پکارنے والا ہے۔ ایک وہ انسان ہے، یہ انسان ہمیشہ قلیل ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس نے اس دنیا میں زندگی بسر کی، جب ضر آیا تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کے اس کو پکارا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی اس کے اوپر سے یہ ضرر رساں چیزیں، اور اس کے اوپر تنگی کے بعد آسائش اور نعمتیں دے دی، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگا۔ اس بے نیازی کی وجہ صرف علم کا نہ ہونا نہیں ہے، اس بے نیازی کی وجہ یہ جو انسان کے اندر طاغوتی طور پہ اللہ سے بے نیازی جنم لے لیتی ہے، صرف انسان کا یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، کلمہ پڑھے تب بھی بے نیاز اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان سے اقرار کرے تمام دینی تعلیمات کا، تب بھی یہ بے نیازی بعض اوقات محسوس کرتا ہے۔ اس کی اصل وجہ غفلت ہے۔ یہ غفلت میں کیسے پڑ گیا؟ وہ جو اعمال وسوسوں نے اس کے سامنے مزین کیے تھے، ان وسوسوں کا شکار ہو گیا۔ جب بھی ان وسوسوں کا انسان شکار ہو گیا اور اس زینت کا شکار ہوگا، مسرف ہو جائے گا۔ لہذا مسرفین وہ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ اگلی آیت پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، کل اس کو دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب ان لوگوں نے اپنے وجود کے اوپر ظلم کیا تو تم لوگوں سے پہلے بھی ہم نے کئی صدیوں اور کئی قوموں کو ہلاک کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول بھی آئے تھے۔ یہ رسول خالی ہاتھ نہیں آئے، روشن آشکار واضح دلائل، واضح آشکار باتیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں وہ لے کے آئے تھے۔ وما كانوا ليؤمنوا، لیکن ان لوگوں نے بھی ایمان نہیں لائے، لیکن یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طریقے سے ہم مجرم قوموں کو جزا دیتے ہیں۔
ثم جعلناکم، پھر جب یہ قومیں تو ہلاک ہو گئیں، پھر ہم نے کیا کیا، ان ہلاک شدہ قوموں کے بعد دوبارہ نسل انسانی کو آباد کیا. جعلناکم، تم لوگوں کو ہم نے قرار دیا، لیکن تم لوگوں کو خلائف فی الارض من بعدہم، ان ہلاک شدہ قوموں کے بعد زمین کے اوپر خلیفہ اللہ نے تم کو قرار دیا. کیوں یہ خلیفہ اللہ نے بنایا؟ کیوں ان برباد نسل انسانی کے بعد جدید نسل اللہ تعالیٰ نے آباد کی اور اپنا فیض اور کرم جاری کیا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل انجام دیتے ہو، ہم دیکھیں تم کیسے عمل انجام دیتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل مد نظر رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.